شفیع جان صاحب، آپ سے بھی اس کے اوپر رائے ہو جائے. بہت سارا کچھ بارڈر ایریاز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اگر بات کریں تو بارڈر مارکیٹس بن سکتی ہیں. آپ آئل اینڈ گیس کی پائپ لائن، وائٹ آئل پائپ لائن بنا سکتے ہیں. گیس پائپ لائن کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے جو تنازعات کا شکار ہے، اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو نیو اپرچونٹیز دونوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر موجود ہے. ریکنسٹرکشن ایران کے اندر ہونی ہے، اس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے. کیا کرنا چاہیے، کیسے اسٹریٹجائز کریں، ایک لانگ ٹرم پلان ہو، اس ویژن کو لے کر آگے چلیں. سی پیک کو وسعت دی جا سکتی ہے کیونکہ چائنا ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اسی کے پروجیکٹ، اسی انفراسٹرکچر کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. شفیع جان. سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک اپرچونٹی کی بات ہے تو میں تو شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اس اپرچونٹی سے پاکستان کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ونڈو ہے. ثالثی کا رول پلے کیا گیا، اچھی بات ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا. اب پاکستان اس اپرچونٹی کو گریب کیسے کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑا ایک ونڈو ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے. اب اس کا ریلیف تو ایک عام آدمی تک کیسے پاس آن ہوگا، اس پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی، اس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز کم نہیں کی گئی. لیکن اس کے باوجود آج بھی ایران کے صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں. اب یہ جو موقع پاکستان کے ہاتھ آ چکا ہے تو اس سے پاکستان میکسیمم سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے ہر ایک ایسپیکٹ میں. ایران کی ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی، یا پھر آئل کی پائپ لائن کی آپ نے بات کی، یا پھر گیس پائپ لائن کی بات کی، تو تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے گورنمنٹ کو اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا پڑے گا تاکہ میکسیمم سے میکسیمم ریزلٹس جو ہیں وہ ہم حاصل کریں اور ریلیف جو ہے وہ پاس آن کریں عام آدمی تک.